خدا کے زندہ کلام میں سے تلاوت ہوگی نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کا انجیل بیان اس کا 28واں باب پہلی 10 آیات تلاوت کی جائیں گی۔ مقدس متی رسول کا انجیل بیان اس کا 28واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت تک تلاوت کی جائے گی۔ پہلی آیت سے خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن کو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور وہ مردہ سے ہو۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا، وہ یہاں نہیں کہ اپنے کہنے کے مطابق ٹھیک تھا۔ اور یہ جگہ دیکھو جہاں خدا پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف سے بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور ان سے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر تاکہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔ کلام خدا میں سے جو حوالہ پڑھا گیا ہے مقدس متی رسول کا انجیل بیان اس کا 28واں باب اس کی پہلی 10 آیات۔ جب ہم ان آیات کو تلاوت کرتے ہیں تو چند باتیں میں ہمیشہ انفارمیشن کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے مطابق، تو آپ کو یاد ہوگا 4 باب کی آیت ہے 13ویں، وہاں لکھا ہے، اور یکا یک آسمان کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی کہ ظاہر ہوئی کہ آدم بالا پر خدا کی مرضی۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے تو آسمانی گروہ یعنی کہ فرشتگان کی جماعت نے گیت گایا، اور علماء اس بات پر یوں تشریح کرتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو آسمان سے زمین کی طرف روانہ کیا، اور جب وہ موت اور قبر پر فتح پاتا ہے تو مقدس متی رسول بیان کرتا ہے کہ اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 28ویں باب کی دوسری آیت، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آتا ہے، کیونکہ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر جب پیدا ہوئے اس وقت بھی ہم فرشتگان کو دیکھتے ہیں، اور فرشتگان کا یسوع مسیح کی زندگی میں ہم بار بار دخل ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح جب باغ گتسمنی میں دعا کر رہے تھے، جب ان کا خون پسینہ جو تھا خون کی مانند ٹپکوں کی مانند گر رہا تھا، تو وہاں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ میں تقویت دے رہا، ایک فرشتہ کیا کر رہا تھا؟ تقویت دے رہا۔ یہ خدمتگار فرشتے جسے مکاشفہ کی کتاب میں کہا گیا کہ جو ہر وقت قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں، اس کے حضور سر جھکائے رہتے ہیں، یہ خداوند کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار۔ یہاں مریم مگدلینی اور دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں جو کہ یسوع کے لیے آئی تھی،
جب یسوع کو دفنایا گیا تو اس وقت سبت کا دن وقت شروع ہونے کو، کیونکہ تقریباً جیسے ہم آج کے زمانے میں مغرب کا وقت کہیں یا تقریباً 6 بجے سے جو تھا وہ آن ورڈ پھر سبت کا وقت شروع ہو جاتا، اور 3 بجے اگر یسوع نے جان دی ہے اور پھر اس کے درمیان جو تمام رسومات یہودی روایت اور دستور کے مطابق ادا کی گئی، اسی وقت میں اسے صلیب سے اتارا گیا، اس کو خوشبو اور مسالہ جات لگائے گئے۔ مصری جو تھے وہ اپنی لاشوں کو ممی کے طور پر بنا دیتے تھے اور وہ لاش کے اندر مسالہ جات اور کیمیکلز رکھتے تھے، لیکن یہودی جو تھے یہ لاش کے اندر کچھ نہ کرتے بلکہ یہ لاش کے اوپر خوشبودار چیزیں اور مسالے لگاتے، کیونکہ یہودی جو روایت تھی وہ یہ تھی کہ 4 دن تک جو روح ہے وہ آتی رہتی ہے انسان کے پاس، وہ کیا کرتی ہے؟ آتی رہتی ہے۔ ہم لازر کے اس واقعے کو یاد کریں جب مریم اور مرتا کے پاس یسوع مسیح گیا نا بیتنیہ میں، تو وہاں کہتے ہیں تو انہوں نے کہا اب تو 4 دن ہو گئے، یعنی کہ انہیں کوئی امید ہی نہیں، اور اس کی لاش پر وہ جو انہوں نے پورا اس کو دفنانے سے پہلے خوشبودار چیزیں اور مسالہ جات لگائے تھے، اس کی وجہ سے وہ لاش کیا ہو چکی ہوگی؟ گل سڑ گئی، لاش کیا ہو چکی ہوگی؟ اور وہ وہاں لفظ استعمال کرتی ہے کہ اب تو اس کی لاش میں سے بدبو آ رہی ہوگی، اب تو اس کی لاش میں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ 4تھے دن روح آئے۔ یہودی روایت اور دستور یہ تھا کہ 4تھے دن کے بعد روح انسان میں نہیں، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں فکس کیے بیٹھے، اور وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں، یسوع مسیح نے کہا نا سامری عورت سے، اگر تو مجھ کو جانتی، تو جانتی کہ کون تجھ سے پانی مانگتا، تو تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی۔ اب یہی سلسلہ یہاں بھی ہو رہا تھا کہ وہ دونوں بہنیں جانتی نہیں تھی کہ ہم کس سے ہم کلام ہیں، یہ قدرت رکھتا ہے کہ یہ مردے زندہ کر سکتا۔ اب یہی کچھ یہاں بھی ہوا جب یسوع مسیح زندہ ہوئے، تو عورتیں اپنی روایت اور دستور کے مطابق، ہو سکتا ہے کچھ انہوں نے سوچا ہو، احترام تھا، یہ وہ عورتیں ہیں جو یسوع مسیح کے آخری سفر میں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 17ویں باب سے اگر آن ورڈ دیکھیں اور پھر دوسرے یوحنا کے دوسرے باب سے آپ دیکھیں تو یہ عورتیں مسلسل یسوع مسیح کے ساتھ تھی، یروشلم میں، گلیل میں، جہاں جہاں یہ جاتا تھا یہ اس کے پیچھے 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 جاتی رہتی، خدمت میں پیش تھی، جہاں یسوع جاتا یہ وہاں موجود ہوتی۔ ایون یسوع کی صلیب کے پاس بھی یہ عورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، جہاں وہ جوشیلے رسول جو کہتے ہیں خداوند اسی تیرے لیے جان لے بھی سکنے ہیں تو تیرے لیے جان، وہ بھی دوڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حوالہ جات دیکھیں نا تو وہاں لکھا ہے اور یسوع کی صلیب کے پاس مقدس یوحنا رسول 19ویں باب میں کہا ہے اس کی ماں اور دوسری عورتیں موجود۔ یہ ان کی دلیری تھی کہ وہ حالات جیسے بھی تھے وہ یسوع سے محبت رکھتی تھی، اور پالوس رسول اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ یسوع کی محبت سے ہمیں کون جدا کرے گا؟ موت، کار، تنگی، کوئی چیز یسوع کی محبت سے ہمیں جدا نہیں کرے گی۔ اور یہی بات ہمیں ان عورتوں کی زندگی میں نظر یہ عورتیں زندہ یسوع کو دیکھ رہی ہیں، یہ عورتیں زندہ یسوع کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ اس کی قبر پہ خوشبودار اور مسالہ دار چیزیں دے کر ہیں کہ ہم یسوع کو لگائیں۔ یہ زندہ یسوع کو
اچھا سامری عورت والی ہی سچویشن ان عورتوں کے ساتھ, سامری عورت والی سچویشن ہی ان عورتوں کے ساتھ. یسوع نے اس سے کیا کہا تھا کہ اگر تو جانتی تو مجھ سے مانگتی. اب یہ بھول چکے تھے کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن, اس نے کہا تھا کہ اگر اس ہیکل کو گرا دو گے میں پھر اٹھا دوں گا. یہ بھول چکے ہیں. اور یہ اپنی ابھی تک اپنی جو پرانی زندگی تھی اس کے ساتھ خدا ان کے پاس آئی, اور جب آئی ہیں آگے دیکھا تو منظر تبدیل ہو چکا. آگے منظر. اچھا یہاں ایک اور بڑی بات ہے, یہاں جو لکھا ہے نا مقدس متی رسول بیان کرتا ہے 28ویں باب کی دوسری آیت میں, اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا. کچھ لوگوں کا شاید خیال ہے کہ جب دو باتیں یہاں بیان کرتے ہیں. جب یسوع نے مقدس لوکا رسول بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے اپنی جان دی ہے نا کہ اے باپ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, وہاں بھی بھونچال آیا تھا, وہاں بھی. اور لکھا ہے کہ قبریں کھل گئی تھی اور لوگوں نے مردے زندہ ہو گئے اور ان کو چلتے ہوئے دیکھا. یہاں بھی بھونچال آیا. اچھا یہ بھونچال وہ نہیں ہے کہ یسوع کے زندہ ہونے کا بھونچال نہیں, یسوع پہلے ہی زندہ ہو کے جا چکے تھے وہاں سے. یہ لکھا ہے کہ دوسری آیت میں, اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خدا ان کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی. اس کی پاکیزگی کی نشانی تھی کہ وہ ایک ایسا فرشتہ تھا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. اس نے عورتوں کو بڑی دلیری دی, خوشخبری کا پیغام سنایا. یہاں ایک اور بات ہے, جو بھی تھی ان عورتوں نے دلیری دکھائی. یہ نہ اس وقت ڈری جب یسوع صلیب پر تھا, وہاں لکھا ہے, اور اس کا وہ شاگرد بھی موجود تھا صلیب کے پاس جو جس سے یسوع. اور اگر آپ لوکا کے انجیلی بیان میں دیکھیں اور پھر یوحنا کے انجیلی بیان میں دیکھیں تو جو عورتیں آئی تھی نا یسوع کی قبر پہ, ان میں سے مریم مگدلینی جو تھی یہ بھاگ کر واپس یوحنا اور پترس کے پاس گئی. مقدس یوحنا کے 20ویں باب میں آپ دیکھیں, اس نے جا کے ان کو بتایا کہ ہمارا جو استاد ہے, جو مالک ہے, وہ وہاں آؤ دیکھو. وہ اس ششو پنج میں پڑھنے کو کہاں چلا. شاید اس نے اس پیغام کو بھی نہ سنا, اور دوسری جو عورتیں تھیں وہ وہیں پر کھڑی تھیں اور انہوں نے فرشتے کے پیغام کو سنا. آپ کو یاد ہے مقدس سب مریم کے ساتھ بھی فرشتے نے کلام کیا. یسوع مسیح کی زندگی میں نے جیسے پہلے کہا ہے فرشتے کا رول بڑا ہمیں نظر آتا. جب وہ پیدا ہوا تھا, اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوتا اس کا پیغام دیا گیا. اور دیکھو ایک کماری, اور اس وقت بھی عورت کو پیغام دیا گیا تھا, اور پیدائش کی کتاب میں بھی ہوا کو پیغام دیا. ٹھیک ہے, اور یہاں بھی عورتوں کو پیغام کہ جا کر اپنے بھائیوں کو کیا کرو, خوشخبری سناؤ. جا کر کیا کرو, خوشخبری کیا ہے؟ انجیل کا جو پیغام ہے یہ کیا ہے؟ خوشخبری. اب خوشخبری تھی کیا؟ دیکھیں سوال ہے نا, خوشخبری ہے کیا؟ پولس رسول بڑی خوبصورت اس کی تعریف کرتے ہیں. پولس رسول بڑی خوبصورت اس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 15واں باب, ترپنویں, 54ویں اور 55ویں آیت پڑھو. پہلا کرنتھیوں 15واں باب. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن
اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکا تو وہ قول پورا ہو گیا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ، کیونکہ اس کا ڈنگ نکل گیا تھا، جس کو یہ موت ڈستی تھی وہ مر جاتا تھا اور وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یسوع جو ہے وہ زندہ ہو، اس نے اسے شکست دے دی، یسوع نے صلیب پر ابلیس کو، اس سارے سسٹم کو شکست دی اور پھر زندہ ہو کر قبر کو اور موت کو شکست دی، اور پھر بہت سارے اور رستے، قبر کا منہ جو کھلا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے، وہ آسمان پر گیا ہے، اب ہم بھی آسمانی لوگ، کہتے ہیں نا ہماری کلیسیا جو ہے، جتنی بھی کلیسیاں ہیں وہ اس زمین پر جو مسیحی لوگ ہیں وہ آسمانی لوگ ہیں، کیونکہ آسمانی کلیسیا بن گئے ہیں، اس کے ہم کہتے ہیں نا اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اس کے جی اٹھنے سے ہماری موت ختم ہو گئی، اس کے آسمان پر چڑھنے سے ہمارے لیے آسمان کا راستہ کھل گیا۔ پھر شاگردوں کو دیکھتے ہیں، یہ وہی شاگرد ہیں جو اس سے پہلے جب صورتحال تھی نا، عالم یہ تھا کہ جو سب سے جوشیدہ تھا وہ پطرس تھا، پطرس کیا تھا؟ سب سے جوشیلے کا عالم یہ تھا، عمر میں بھی سب سے بڑا تھا، عمر میں بھی سب سے بڑا تھا، اور جوشیلے پن کا عالم یہ تھا کہ جب یسوع کو باغ گتسمنی میں پکڑنے آئے ہیں تو اس نے رومی سپاہی کا کان اڑا دیا، ڈر نہیں تھا یہ مجھے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس نے کہا خداوند میں آتا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس نے کہا بھائی بھی آج مقدس تیل بری بام کی دے کے گزان پہلے پلٹی ہو جائے، کوئی تو وہ ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی پر اس کی کہانی ختم، انہوں نے کہا تھا نا کہ یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی تھی کہ کچھ وہ تھا جو راہ کے کنارے پہ ریلی زمین میں گر گیا، وہ سخت زمین چٹے گئے، اور نہ ہوتا کوئی یا ضرور کیونکہ کوئی جڑ نہیں سی، مضبوطی نہیں سی، وہ تھوڑے دن آنے جب انہوں نے دیکھا دنیا کے شان و شوکت اور ختم کر اس کی جڑ نہیں نا مضبوط، درخت زیادہ دیر نہیں ہے۔ ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ لاکھوں کٹے ہوئے درخت جو ہے نا کی لکڑی جو ہے، ایک وہ درخت جو صرف زمین میں لگا ہوا ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ کٹ چکے ہوتے ہیں، وہ اپنا وزن ختم کر چکے ہیں، اور جو زمین میں لگا ہوا ہے ابھی وہ کٹے گا، وہ پھر بھی اگ سکتا ہے، پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن ان کی کہانی کیا ہو چکی ہوتی ہے؟ لیکن خداوند نے کیا کیا ہے، اس نے پطرس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے کس طرح سے دوبارہ اسے مقدس یوحنا رسول کے وسیلہ سے اتوار کے روز ہم سیکھیں گے اس نے کیسے اسے تیار کیا، دوسرے شاگردوں کو کیسے پھر اس نے ٹرین کیا ہے۔ اور یہاں ایک اور لفظ میں آپ کو بتاتا جاؤں انفارمیشن کے طور پر سیکھنے کے لیے، یسایہ نبی کو جب خداوند یسوع مسیح کے متعلق وہ پیشین کوئی بیان کرتا ہے، وہ اسے صلح اور سلامتی کا کیا بیان کرتا ہے؟ شہزادہ بیان۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالہ سے جو پیشین کوئی ہے وہ کیا بیان کرتا ہے وہاں پر؟ صلح اور
عبرانی میں جو لفظ وہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے شالوم. یہاں 28ویں باب کی 9ویں آیت دیکھیں اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور ان سے کہا سلام. انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. اب عبرانی میں یہ جو پورا جملہ ہے یسوع مسیح جب آئے ہیں ان کے درمیان تو کیسے ادا کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے شالوم علیکم بشیم یشوا. اچھا یہ یسوع مسیح کی پہلی ایسی آمد تھی. پہلے تو جب وہ آتا تھا تو دروازہ کھولنا پڑتا تھا یہاں. اب ایسا تھا کہ وہ جلالی بدن حاصل کر چکا. کیا کر چکا تھا؟ جلالی بدن. مقدس یوحنا رسول بیان کرتا ہے جب وہ 8ویں دن جب ہم اتوار کو سیکھیں گے اس وقت بھی وہ بند دروازوں میں شاگردوں کے درمیان آ گئے. اس دفعہ بھی جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آیا ہے. انہوں نے کہا ہے شالوم علیکم بشیم یشوا. خداوند کے بابرکت نام میں آپ کی سلام. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. بار کے روز ہم خداوند کرے گا کہ اور خداوند کے کلام میں سے انفارمیشن کو حاصل کریں گے. میں چاہوں گا